Assalamu alaikum. Welcome to Kudos Talks, episode number 3. Today we will be talking about football in Pakistan, for which I have as a guest the man who brought futsal into Pakistan, Mr. Hassan Shehzad. تو حسن بھائی مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کس طرح سے فٹ بال میں انٹرسٹ آیا. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے فٹ بال اٹ سیلف کے بارے میں. سب سے پہلے تو تھینک یو فار ہیونگ می. اٹس گریٹ ٹو بی ہیئر. Thank you so کنگریچولیشنز much. آن اسٹارٹنگ سچ اے ٹریمنڈس انیشیٹو. بہت شکریہ. تو فٹ بال میں انٹرسٹ بڑی ڈسٹنکٹ ایک میموری ہے, بہت پرانی. 1994 کا ورلڈ کپ فائنل میرا پہلا میچ تھا جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا. اور اس ٹائم پہ مائی ڈیڈ واز اسٹڈینگ ان دا یو کے اینڈ وی ور لیونگ دیئر ایز ویل ود ہم. تو مجھے یاد ہے فائنل کے دن پہ وہ ہمیں اپنے نیبر کے گھر لے گئے تھے فائنل دیکھنے کے لیے. برازیل ورسز اٹلی تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے. میچ کا مجھے کچھ نہیں یاد, لیکن آج کے دن تک مجھے پینلٹی شوٹ آؤٹ یاد ہے اس کا, برازیل اور اٹلی کا. تو وہ پہلا دن تھا کہ میں نے فٹ بال دیکھی تھی. اور اس دن ہمارے نیبر نے, ہمارے وائٹ نیبر نے ہمیں بتایا تھا, مجھے بتایا تھا خاص کر, کہ یور کنٹری از دا بیسٹ ایٹ کرکٹ, ہاکی اینڈ اسکواش رائٹ ناؤ سائملٹینیسلی. وہ میرے لیے بڑی سرپرائزنگ بات تھی. مجھے اسپورٹس کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا. میں کتنے سال کا تھا, تو 6 یا 7 کا ہوں گا. تو وہ بیسکلی ایک کہہ لو اسپورٹس میں انٹرسٹ کا نا وہ ایک پوائنٹ تھا. اس پوائنٹ کے بعد میں اسپورٹس میں انٹرسٹیڈ ہوا تھا. کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ہماری کنٹری اتنی اچھی ہے, اتنی زیادہ اسپورٹس میں, تو تب میں اسپورٹس میں انٹرسٹ میرا ڈیولپ ہوا. لیکن پہلی اسپورٹ جس میں زیادہ انٹرسٹ ہوا, ایون دو فٹ بال دیکھی میں نے اس دن, لیکن پتہ نہیں کیوں کرکٹ کی طرف زیادہ, جب میں نے پوچھنا شروع کیا فیملی سے اور باقی لوگوں سے کہ پاکستان کس چیز میں کون سی اسپورٹ بہت سب زیادہ مشہور ہے, تو کرکٹ کا مجھے پتہ چلا. تو میں زیادہ کرکٹ کی طرف چلا گیا تھا. لیکن پھر بھی انٹرنیشنل فٹ بال میں دیکھ رہا تھا. کلب فٹ بال بہت آگے جا کے شروع کی, لیکن انٹرنیشنل فٹ بال دیکھ رہا تھا اور کرکٹ کھیل رہا تھا, دیکھ رہا تھا. آئی تھنک موسٹ آف اس پاکستانیز جب سے ان کی جو پہلا ایکسپوجر ہوتا ہے اسپورٹس کی طرف, دے مور will likely to be more inclined towards cricket for obvious reasons, جس کے بارے میں ہم آگے بھی بات کریں گے. تو آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ کا کرکٹ کی طرف زیادہ دھیان تھا, تو پھر اس کے بعد when did you actually realize کہ یار فٹ بال میری چیز ہے, یا فٹ بال سے مجھے ایک خاص طور پہ ایک لگا. اس کا بھی ایک خاص ٹرننگ پوائنٹ ہے, کیونکہ میں کرکٹ بہت زیادہ کھیلتا تھا جی. تو اسکول میں اسپیشلی. تو مجھے یاد ہے ایک دن میرا دوست میرے پاس آیا, وہ فٹ بال کھیلتا تھا بہت, ہی واز ون آف مائی کلوزسٹ فرینڈس, اسٹل از. تو وہ اس نے مجھے کہا کہ یار ایک میچ ہے سینئرس کے ساتھ فٹ بال کا, تو تجھے میں نے پی ای کلاس میں دیکھا ہے, تو صحیح کھیل لیتا, تو آ جا اس میچ پہ. بڑا بندے کام میں اس طرح کچھ اس نے میرے سے بات کی. میں نے کہا ویسے تو مجھے بہت برا لگتا تھا جب میری کرکٹ کوئی ڈسٹرب کرتا تھا. ایون میرے ماموں مجھے سوئمنگ وغیرہ پہ جب لے کے جاتے تھے تو کرکٹ چھوڑنی پڑتی تھی مجھے, تو میں بڑا اریٹیٹ ہوتا تھا, مجھے یاد ہے. لیکن اس دن میں نے کہا یار چلو کھیل لیتے ہیں فٹ بال میچ, اس ٹائپ کا انٹینس قسم کا, دیکھتے ہیں کیسا فیل ہوتا ہے. کبھی بھی نہیں کھیلا تھا کوئی انٹینس فٹ بال میچ. دس از آئی تھنک او لیولس, grade 9 probably, yeah, grade 9, it was grade 9 for So sure. you were 12, 13? Yeah, probably 14 I think, 13 14. ٹھیک ہے. تو وہ پھر میں نے جب وہ میچ کھیلا تو میں نے کہا یار اسپورٹ تو یہ ہے, کرکٹ چھوڑو فٹ بال ہی کھیلو ریگولر. تو وہ ایک پراپر ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ کرکٹ سے میرا شفٹ ہو گیا فٹ بال کی طرف, اور زیادہ فٹ سال کی طرف, کیونکہ شویفات میں جس اسکول میں پڑھتا تھا ادھر انڈور جم تھا, تو ادھر ہم زیادہ فٹ سال ہی کھیلتے تھے. اوکے. تو آپ فٹ بال دیکھتے بھی تھے اس دوران, فٹ بال دیکھنا؟ اسی کے بعد میں نے پھر کلب فٹ بال دیکھنا شروع کر دی, کیونکہ وہ بھی ای ایس پی این پہ آنا شروع ہو گئی تھی, اسٹار اسپورٹس ای ایس پی این پہ پاکستان میں اراؤنڈ دیٹ ٹائم 2000-2001. اوکے. تو کلب فٹ بال بھی دیکھنا شروع کر دی, فٹ سال کھیلنا شروع کر دی. تو وہ پھر آہستہ آہستہ فٹ بال کمپلیٹلی ٹوک اوور مائی لائف آئی تھنک. تو میرے خیال سے 2001 میں اگر آپ نے دیکھنا شروع کیا اینڈ یو آر اے چیلسی فین, بالکل, تو یو آر ون آف دوز پری ابرامووچ ایرا چیلسی فینس. یس. ایک سیزن میں نے ویسے پوری پریمیئر لیگ دیکھی تھی, کوئی ٹیم سپورٹ کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا میں. اوکے. تو میں نے چیلسی چوز کی تھی, کیونکہ مجھے لگتا تھا ایسی ٹیم ہے جو ٹاپ ٹیم کو تھوڑی ٹکر دے سکتی ہے آگے جا کے. مجھے یہ نہیں پتا تھا 2 سال کے اندر اندر ہی ابرامووچ آ جائے گا اور پھر چیلسی بالکل ہی سیدھے ہی ٹاپ. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لکی چار میں ہمارے. لکی. تو حسن بھائی پلے آن کی طرف آتے ہیں.
ماشاء اللہ it's groundbreaking. It's a massive success obviously, اور it has inspired کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے فٹ سال کورٹس ہیں, جگہ جگہ فٹ سال کورٹس ہیں. ایون لاہور کی بات نہیں کرتے, پنجاب میں کافی ویل اسپریڈ ہیں. تو پلے آن کی بات کرتے ہوئے کس طرح پلے آن کا آئیڈیا آیا, کیا انسپریشن تھی اس کے پیچھے, کتنا ریئل لگتا تھا شروع میں, اور مطلب تھوڑا سا بتائیے اس کے بارے میں. پلے آن کا آئیڈیا آیا تھا بیسکلی جب میں لنڈن میں ماسٹرس کر رہا تھا, تو ادھر پلے آن نام کی ہی ایک جگہ تھی کہ نئی وارف لنڈن میں, ان کا فائنینشیل ڈسٹرکٹ ہے, تو ادھر آفٹر ورک لوگ کھیلنے آتے ہیں فٹ بال اور کرکٹ دونوں, انڈور فٹ بال انڈور کرکٹ. تو وہ میں ابھی ریکور کر رہا تھا نی سرجری کے بعد, تو میں نے کہا شروع کرتے ہیں کرکٹ سے. ایون تو میں نے فٹ بال کے لیے نی سرجری کرائی تھی, تو میں نے کہا شروع کرتے ہیں کرکٹ سے. تو وہ آن لائن سرچ کیا, یہ پلے آن جگہ ملی, اپنے دوستوں سے پوچھا کہ ادھر لیگ, اچھا ادھر زیادہ تر نا لیگز ہوتی تھیں 3-4 مہینے کی. میں نے دوستوں سے پوچھا یار کرکٹ کھیلنی ہے, لیگ ہے 3-4 مہینے کی, 1 ویک میچ ہے. تو بڑی مشکل سے لڑکے اکٹھے ہوئے, کرکٹ شروع کی دوبارہ اتنے سالوں بعد, لیکن مینلی اپنی نی کی کہہ لو ریہیب ٹائپ چیز کے لیے ہی کرکٹ دوبارہ شروع کی تھی. تو آہستہ آہستہ پھر جب نی زیادہ بہتر ہوگی تو ادھر فٹ سال ٹرائی کی میں نے. ان رولز میں ویسے پلے آن میں رولز ہوتے ہیں کہ سائڈ لائنز نہیں ہوتی, ہینس دا نیم پلے آن, دا بال ڈزنٹ گو آؤٹ, اور اوپر سے بھی نیٹ ہوتا ہے. تو وہ کانسیپٹ تھا بیسکلی. تو وہ میں نے شروع کی, تو مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں نے کہا یار اس طرح کا کچھ پاکستان میں ہونا چاہیے. لیکن ایٹ دا ٹائم میں ادھر انٹرنشپ وغیرہ شروع کر دی تھی ایک مارکیٹنگ فرم میں. تو میں نے ابھی کچھ بولا نہیں تھا, کہ سوچا نہیں تھا بزنس آئیڈیا کے لحاظ سے, لیکن تھا ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ آ گیا تھا یار کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے. لیکن ایونچولی 3-4 مہینے لنڈن میں کام کر کے, اسٹوڈنٹ لائف کے بعد آپ کو اتنی منوٹنس لگتی ہے وہ ورک لائف, مجھے لگ رہی تھی بہت ہی زیادہ منوٹنس, کہ میں نے بزنس آئیڈیاز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا لاہور کے لیے, سو آئی کڈ موو بیک ہوم. تو میں نے پھر اپنے پیرنٹس کو ایونچولی بتایا اس پلے آن کے بارے میں. تو شروع میں تو وہ تھوڑے ہیزیٹنٹ ہی تھے کہ یار یہ کیا کون سی نئی چیز ہے, اس نے کیا سوچ لی ہے, چپ کر کے ادھر کام کرے. تو میں ضد پکڑ لی, نی سرجری میں بھی میں نے ضد پکڑی تھی. تو ایک دفعہ جب میں ضدی ہو جاتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ یار بات سنو میری صحیح طرح, ایوی نہ ڈونٹ ڈسکارڈ اٹ. تو جب انہوں نے صحیح طرح سنا سمجھا تو انہوں نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں. پھر میں آیا واپس پاکستان, پہلے وزٹ کے لیے آیا, صرف تھوڑی ریسرچ کی, کیونکہ اسلام آباد میں 7 سائڈ کورٹس تھے. تو ادھر گیا, تھوڑی ریسرچ کی کہ چلتے بھی ہیں کہ نہیں, لوگ کھیلنے آتے ہیں کہ نہیں. تو وہاں سے پتہ چلا کہ بہت ہی زیادہ لوگ کھیلنے آتے ہیں, مطلب فلی بکڈ ہوتے ہیں, اوور بکڈ ہوتا ہے. تو پھر وہاں سے میں نے کہا یار لاہور میں تو پاپولیشن اور بھی زیادہ ہے, تو یہاں پہ تو کنفرم اچھا چلنا چاہیے. اچھا, 7 از مور لائک اے فٹ بال فیلڈ, شارٹر فارمیٹ, شارٹر فیلڈ. بالکل. لیکن فٹ سال از اوبیسلی اے کورٹ, تو وہ ڈفرینس آپ کو اوبیسلی آپ نے اس گیپ کو فل کیا کہ. ہاں بالکل, مجھے زیادہ 7 سے زیادہ فٹ سال کی تھا, کیونکہ شروع فٹ سال سے میں نے کیا تھا کھیلنا, تو اس وجہ سے 7 سائڈ کا. ویسے بھی وہ کورٹ اتنا بڑا ہے تو انویسٹمنٹ بھی اوبیسلی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو میں شروع بھی فٹ سال سے اسی لیے کیا تھا کیونکہ وہ ذرا مینیجیبل زیادہ تھا. اوکے, تو ہاؤ ڈیڈ یو ایگزیکیوٹ اٹ, مطلب آپ نے اوبیسلی گھر پہ بات کی. فادر کی سپورٹ تھی, گرینڈ فادر کی سپورٹ تھی, who has passed away now, may he rest in peace. تو ان کے پاس لینڈ تھا گرینڈ فادر کے پاس, اور فادر کے فائنانسز تھے. تو پھر ہم نے ان کے لینڈ پہ شروع کیا, جوہر ٹاؤن PCSR 2 میں. تو وہ حالانکہ لوگوں کو لگتا تھا کدھر شروع کر دی یار, اتنا دور, اس ٹائم پہ بڑا دور لگتا تھا, لاہور اتنا بڑا نہیں تھا. تو دس واز بیک ان 2013 تھا صرف. 10 ایئرز میں لاہور بہت بڑا ہو گیا ویسے. تو 10 سال ہو گئے ماشاء اللہ. ہاں 10 سال لے ان کو ہو گئے. 2013 میں شروع ہوا تھا. تو وہ انیشلی کافی لوگوں کو لگا تھا یار کہ آپ نے کدھر بنا دیا یہ, بالکل ہی اندر جا کے گلیوں میں. تو میں نے کہا ٹرائی کرتے ہیں یار, اپنی جگہ ٹرائی کر لیتے ہیں, رسک کم ہے. آج جو ہے وہ علاقہ, وہ ہر پوری جگہ ہی اس وجہ سے جانی جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ. ہاں بالکل بالکل, اب تو اس کے ساتھ ہی 3-4 کورٹس اور کھل گئے ہیں, اور ویسے آل اوور دا کنٹری میرے خیال سے ایک ریولیوشن سی بن گئی ہے یہ فٹ سال کورٹس اس ٹائپ کے. تو یو اسٹارٹڈ دس بیک ان 2013. یا تو کب آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ یار دس از اے سکسیس, دس از ورکنگ, جو میں نے سوچا تھا وہ ہو گیا؟ ودن دا فرسٹ فیو منتھس, بلکہ مجھے نہیں لگا تھا کہ اتنی جلدی اتنا سکسیزفل ہو جائے گا. لٹرلی مارکیٹنگ بجٹ وغیرہ کچھ نہیں تھا,
اور سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی مارکیٹنگ کی تھی اور کچھ ٹورنامنٹس کروائے تھے بس, اور پھر ورڈ آف ماؤتھ سے اللہ کا شکر ہے it became successful. تو Kick started a revolution. تو جو آپ نے ایک چیز سوچی تھی کہ یار دس شوڈ بی بیک ان پاکستان, تو وہ آپ کو انسٹنٹ ریئلائزیشن ہو گیا کہ یار جو میں نے سوچا تھا وہ ہو گیا اسی وقت. بالکل بالکل exceeded my expectations. اچھا حسن بھائی, فٹ بال کا ان جنرل پاکستان میں ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں, اوبیسلی آپ پلے آن میں ہی ہوتے ہیں اینڈ یو سین اوور دیز 10 years جتنے لوگ آتے ہیں کھیلتے ہیں آپ ادھر ہی ہوتے ہیں, تو وٹ ڈو یو تھنک, اوبیسلی ہر بندہ یہ بات کرتا ہے کہ جی ٹیلنٹ بہت ہے, ٹیلنٹ بہت ہے, ٹیلنٹ بہت ہے, آپ کا کیا خیال ہے اس ریجن میں, کیا ایکچولی ہم لوگ ٹیلنٹڈ ہیں فٹ بال وائز؟ کیونکہ اوبیسلی آپ نے یو کے میں بھی لائف گزاری ہے, تو تھوڑا کنٹروورشل آنسر نہ ہو جائے لیکن پھر بھی I'm here to speak my mind. تو میرے یاد سے کمپیئر کیا جائے کرکٹ سے تو کوئی کمپیریزن نہیں, کرکٹ کا ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. ہم سب تو نہیں, میری ایج کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے وہ عمران خان والی DVD دیکھی تھی, عمران اسٹرائکرز 92 ورلڈ کپ والی, تو بہت ہی چھوٹی ایج سے ہم نے کرکٹ شروع کر دی تھی. بہت لوگوں نے شروع کی, اس وجہ سے ٹیلنٹ ہمارا کرکٹ میں بہت ہی زیادہ ہے. فٹ بال میری طرح کے بہت سے لوگ ہیں او لیولز اے لیولز میں جا کے پراپرلی کھیلنا اسٹارٹ کرتے ہیں. دیٹس ٹو لیٹ. If you want to be a high level footballer, I think you should start at the age of 5 or 6 or even 3 or 4. تو وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کیونکہ میں نے باہر کے بھی پلیئرس کو دیکھا ہوا ہے, کھیلا ہوا ہے ان کے ساتھ, تو دا مین ڈفرینس بٹوین اس اینڈ دیم از کہ دے ڈونٹ میک مسٹیکس. ہم کو ہوتا ہے ہائی لیول فٹ بال میں اف یو میک اے مسٹیک یو گیٹ پنشڈ, اور ادھر میں دیکھتا ہوں میچز, ایون ٹاپ ٹیمس کے میچز دیکھتا ہوں, ایوری ون از میکنگ سو مینی مسٹیکس, سو مینی ایررس. تو وہ فرق تو بہت زیادہ ہے. تو میرا نہیں خیال ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے یہاں کے ٹیلنٹ کو اور باہر کے ٹیلنٹ کو. اور دوسری چیز, وہاں پہ چھوٹی ایج سے کوچنگ ہو رہی ہوتی ہے. کرکٹ فار سم ریزن کوچنگ نہیں بھی ہوتی, پھر بھی نیچرلی ہم بلیسڈ ہیں کہ ہمارا ٹیلنٹ اتنی اوپر تک چلا جاتا ہے, پتہ نہیں کیسے. لیکن فٹ بال میں باہر کے ملکوں میں فرام دی ایج آف 3 and 4 کوچنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹیکٹیکل نالج آپ چھوٹے بچوں کو فیڈ کر رہے ہوتے ہو, تو بائی دا ٹائم دیر 13 or 14 10 سال ان کو ہو گئے ہوتے ہیں ٹیکٹیکل انسٹرکشنز فالو کرتے ہوئے. ہم تو اس عمر میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں شاید یہ کر لیں, یہ ٹیکٹک یوز کرتے ہیں آج, شاید یہ کر لیں. وہ اتنی چھوٹی ایج میں جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ پھر بہت ایڈوانٹیج ہے ان ملکوں میں. ایز یو سینگ کہ 3 سے 4 سال کی عمر یا 5 سے 6 سال کی عمر سے اسٹارٹ ہوئے ہوتے ہیں, تو دیٹ ٹیلنٹ along with hard work does convert into something concrete. تو یہاں پہ جیسے کہ ہم لوگوں کا موسٹلی اٹس لیٹر ایئرز ان دا اسکول, جب ہم فٹ بال کھیلنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو تب تک کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, اور اوبیسلی ہم اتنے کمپیٹیو نہیں ہو سکتے. تو ٹیلنٹ alone isn't enough. تو خیر ہوپ فلی وی ڈو, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوچز کے ساتھ اٹ کین بی بیٹر. تو جتنا بھی ٹیلنٹ ہے آئی ہوپ وہ کوچنگ کے ساتھ, نہیں اب کوچنگ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. میری ٹیم کے جو لڑکے ہیں اور بھی بہت زیادہ PFF کے کوچنگ کورسز کر رہے ہیں. ہوپ فلی اب یہ لوگ جو ہیں وہ جو ینگر لاٹ ہے جو 5-6 year olds ہیں ان کو پراپرلی اب فٹ بال ایگزیکٹلی. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ کی جنریشن ہے اس کے ان کو کوچز نہیں ملے, تو جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جنریشن کے لوگ آپ کے ساتھ جو کھیلتے ہیں وہ کوچنگ کی طرف جا رہے ہیں. ون آف دا مور پاپولر اسکولز ان دا سٹی, مجھے یاد ہے ہمیں کبھی سوئمنگ کوچ سکھا رہا ہوتا تھا فٹ بال, کبھی ہمیں ہاکی کوچ فٹ بال سکھا رہے, تو وہ بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے پراپر کوچنگ نہ ہونا. تو ہوپ فلی کہ جیسے کہ اس جنریشن کے لوگ کوچز بنے اینڈ دین وی کین پاس دیٹ کوچنگ آن ٹو دا ینگر جنریشنز دیٹ آر اسٹارٹنگ ٹو پلے فٹ بال. تو لانگ ٹرم پروجیکٹ. ایگزیکٹلی. اور کوچنگ کے علاوہ ایک اور چیز ہے فٹ بال اسٹرکچر کی. جس طرح انگلینڈ میں دیکھیں اتنے زیادہ ٹیئرز آف فٹ بال ہیں کہ پورا فٹ بال پیرامڈ بنا ہوا ہے, اس میں میرے خیال سے 20+ ٹیئرز ہیں. تو یہاں پہ میرا نہیں خیال اس طرح ہے, اور اگر نہیں ہے تو ایسا بالکل ہونا چاہیے. PFF کو پراپر کام اس پہ کرنا چاہیے. تھرو آؤٹ دا کنٹری لیگز رن ہو رہی ہوں, پروموشن ریلیگیشن ہو, کمپٹیشن پروموٹ ہو, ہیلدی کمپٹیشن, تو اس کا بھی بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ہاں اٹس آلسو اباؤٹ دا فٹ بال کلچر. جیسے آپ نے انگلینڈ سے کمپیئر کیا تو اوبیسلی فٹ بال ادھر سے آئی ہے. دی اوریجن از اوبیسلی ڈسپیوٹیڈ, کچھ لوگ اسکاٹ لینڈ کہتے ہیں, کچھ لوگ انگلینڈ کہتے ہیں. خیر اٹ از اے برٹش گیم. تو دیر از اے فٹ بال پیرامڈ, اور ہوپ فلی یہاں پہ بھی ان دا نیئر فیوچر
اس طرح کا ایک فٹ بال پیرامڈ بنے تو دین وی کین کیش آن دا ٹیلنٹ انشاءاللہ. ان شاء اللہ. اچھا جب پاکستانی حسن بھائی جب ہم پاکستانی فٹ بال سین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوتھ کے پاس کوئی آئیڈلائز کرنے کے لیے کوئی انڈیویجول ہے نہیں. آر یوتھ ڈز ناٹ ہیو اینی ون ٹو لک اپ ٹو. کیا خیال ہے, ہاؤ بگ آف این امپیکٹ از دس؟ یہاں سے بہت فرق پڑتا ہے, بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ دوبارہ کرکٹ کی طرف لے کے جاؤں گا میں بات. جی جی عمران خان کو دیکھیں کتنے لوگوں کے ہیرو بنے, اس کی وجہ سے وسیم اکرم آئے, وقار یونس آئے, شعیب اختر آئے, آج کے دن تک شاہین افریدی, مطلب لمبی لسٹ ہے فاسٹ بولرز کی. حالانکہ ہماری بولنگ فرینڈلی پچز بھی نہیں ہیں, لیکن کیونکہ وی ہیڈ سمن ٹو لک اپ ٹو, سمن ٹو آئیڈلائز, تو بہت فرق پڑتا ہے میرے خیال سے ان چیزوں کا. once we have that football guy with us, obviously there was this Zeesh Rahman جو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب اسکول میں ہوتے تھے, اسکول کالج میں, تب we knew someone کہ جو فلم کے لیے کھیلتا ہے, he's a پاکستانی, تو تب it was obviously انسپائر ہوتا ہے نا بندہ بیسکلی, ہر بندے کا دل چاہتا ہے یار یہ کیسے پہنچا, میں بھی کوشش کرتا ہوں اسی کی فخر طرح. محسوس ہوتا تھا کہ ایک بندہ ہے ایسا. بالکل. لیکن دین اگین میرے خیال سے وی فیل ٹو کمرشلائز اٹ. آئی تھنک وی کوڈ ہیو باؤنسڈ آن دیٹ اپرچونیٹی کہ ہمارا ایک پاکستانی بوائے ہے کہ جو فلم میں کھیل رہا ہے. اوبیسلی فلم از اے بگ کلب دیکھا جائے, تو ہم نے اس کو اس طرح سے کمرشلائز نہیں کیا. اوبیسلی اس کو اگر ہم کمرشلائز کرتے اس طرح سے, منی اگر انوالو ہوتا, اگر پیسہ انوالو ہوتا اس طرح سے, تو دین اٹ کوڈ ہیو بین ڈفرینٹ. بالکل. تو اٹ کوڈ ہیو میڈ این امپیکٹ. لیکن فرق ان کا بہت رول ہوتا ہے برانڈس کا اور اسپورٹس ایجنٹس کا. آئی تھنک جو اب ہیں, جی جی, شعیب ملک کے جو ایجنٹ ہیں میرے خیال سے پرانے ہیں, شاید ان کو میں جانتا ہوں, انہوں نے بڑا اچھا کام کرتے ہیں وہ. اور شعیب اختر کے ایجنٹ, ان کو میں جانتا نہیں ہوں, لیکن آپ دیکھیں ان کا یوٹیوب چینل اور وہ سارا بڑا لوکریٹو سا ان کا ہے, ان کو بڑا اچھی طرح کمرشلائز کیا ہوا. تو اس ٹائم پہ میرے خیال سے جب یہ زیش رحمان وغیرہ تھے, تو تب شاید یہ چیزیں تھیں نہیں پاکستان میں زیادہ. اسپورٹس ایجنٹس میرے خیال سے اتنے نہیں تھے جو مینج, اس طرح ایک فٹ بالر ہے وہ بھی فٹ بال پہ فوکس کرے گا نا زیادہ. جی جی, اس کے جو ایجنٹس ہوں گے یا جو بھی مینجمنٹ کمپنی ہوگی وہ باقی چیزیں تو وہ دیکھے گی نا. تو وہ اب ہیں میرے خیال سے, لیکن اس ٹائم پہ میرا نہیں خیال تھی. حسن بھائی اب لیٹس سپوز کہ ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے انفارچونیٹلی سوسائٹی کا یہ ایشو ہے کہ فار ایگزامپل اف ہی وانٹس ٹو پرسو اینی اسپورٹ, تو یہ ایک بڑا کامن فیکشن ہے کہ والدین اور جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتر پڑھائی پہ دھیان دے, چھੱਡ دے, کچھ نہیں بننا, یا کچھ بھی اس طرح کا. بیسکلی اس کو وہ اس طرح کی موٹیویشن, وہ سپورٹ نہیں مل پاتی. اینڈ ون آف دا مین ریزنز از کہ والدین کو یہ لگتا ہے, جو کہ صحیح بھی لگتا ہے, ہاں اگر آپ فٹ بال, فائنینشلی سیکیور فیوچر, ہاں ایگزیکٹلی, اگر آپ فٹ بال میں, خیر کرکٹ میں تو obviously not everybody can make it, لیکن فٹ بال میں literally there is no one example, ایک بھی ایگزامپل ہمیں نہیں ملتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب والدین کو یہ لگے, اور جب obviously جب یہ ان ریالٹی ہو کہ ہمارے بچے کو یا ہمارا کوئی بھی فیملی ممبر ہے اور فٹ بال میں انٹرسٹڈ ہے, اور ونس دا منی اسٹارٹس کمنگ ان, آئی تھنک دین دا پکچر کین چینج. کہ جب ان کو obviously لگے کہ یار نہیں, یو کین ناؤ پرسو اٹ, ہماری طرف سے گرین سگنل ہے, پیسہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے, کھیلو بھائی, ہم سپورٹ کریں گے تمہیں. تو کیا خیال ہے کہ کتنا بڑا فیکٹر ہے کہ جب آپ پروفیشنل فٹ بال کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو اب نظر آ گیا کہ نہیں یار, آئی کین لیو ود اٹ, آئی کین میک اے لائف آؤٹ آف دس پروفیشن, تو ایک وہ فیکشن کہ بھائی کچھ نہیں بنے گا, اور ایک یہ فیکشن کہ ہاں نہیں اب میرا کچھ بن سکتا ہے اس میں. تو اس میں یہ کتنا ڈفرینس ہے, اس مطلب ہاؤ بگ از اٹ سم تھنگ ایز بگ ایز اٹ از. اس طرح کے پیرنٹس ہی بہت کم ہیں جو اس طرح سے سپورٹ کریں گے, مطلب بڑے لکی ہیں وہ لوگ. ایک ایکٹر ہیں حمزہ علی عباسی, جی جی, ان کے پیرنٹس نے ان کو اسی طرح سپورٹ کیا تھا کہ یار آپ کرو, مطلب ان کا اس طرح کا ہاؤس ہولڈ ہے کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں ایون اف ہی ڈز نتھنگ, تو ہی کین ڈو ایور ہی وانٹس بیسکلی ان لائف. تو اس طرح کے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں میرے خیال سے کہ پیرنٹس کہیں کہ یار تو نے جو کرنا ہے کر, پیسے پیچھے ہیں.
تو وہ بھی بہت کم ہے, اور دوسری چیز بھی بہت کم ہے, فائنینشلی سیکیور فیوچر فٹ بال میں تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کمرشلائزیشن میسو اسکیل پہ نہیں ہوتی, کوئی پی ایس ایل ٹائپ فٹ بال کی لیگ نہیں شروع ہو جاتی. تو میرے خیال سے دونوں چیزوں میں, کیونکہ ہم لوگوں نے, دونوں چیزیں ہیں, میں نے یہی دیکھا ہے پاکستان فٹ بال میں کہ کبھی بھی کوئی مطلب یوٹیوب پہ یا شارٹس میں ایون کسی پاکستانی فٹ بالر کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے پرانی, اور وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ سیکیورٹی گارڈ ہے یا اس طرح ہے, وہ اس طرح. تو میں نے ہمیشہ سے اس طرح کی ہی اگزامپل دیکھی, بالکل, کہ ہمارے پاس جب اس طرح کی اگزامپل آ گئی نا کہ ہاں بھائی ایک بندہ تھا فٹ بال پروفیشنل بنا اور فٹ بال نے اس کی زندگی بدل دی, اس کے گھر والوں کی زندگی بدل دی. جیسے اوبیسلی خیر یورپین تو ایک بہت الگ اسکیل پہ اوبیسلی ریونیو انوالو ہوتا ہے, اس سے میرے خیال سے 1-2% بھی یہاں پہ انوالو ہونا شروع ہو جائے تو دین دا گیم کین چینج. نہیں, کمرشلائزیشن اس کے لیے بہت ضروری ہے میرے خیال, اس کے بغیر تو کوئی چانس نہیں لگ رہا مجھے فٹ بال میں فائنینشلی سیکیور فیوچر کا. لیگز بنا بھی لیں پی ایف ایف والے, جب تک بڑے بڑے برانڈز وغیرہ انوالو نہیں ہوتے, ٹی وی مین سورس آف ریونیو تو میرے خیال سے ٹیلی ویژن انکم ہے نا. ایگزیکٹلی, پراپر ٹیلی ویژن پہ وہ براڈ کاسٹ نہیں ہوتی, آئی بالز نہیں آتے. ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ نیٹ ورک ہے بھی فٹ بال کا, آئی تھنک براڈ کاسٹ نیٹ ورکس کا ایک یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو کہ وہ فلفل نہیں کر پا رہے. میں اوبیسلی نام نہیں لوں گا, نہ میں لے سکتا ہوں, لیکن ان چینلس کو چاہیے کہ اوبیسلی پہلے دن سے وہ ویورشپ نہیں ہوگی, پہلے دن سے وہ اس طرح کے پیسے انوالو نہیں ہوں گے, لیکن دیر از پوٹینشیل اور اٹ از اے گلوبل اسپورٹ. مطلب آپ نو ون کے ڈینائی کہ اس میں دیر از نو پوٹینشیل, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم مطلب دیر از لٹرلی نو سین آف فٹ بال ان پاکستان. اوبیسلی جو فٹ بال ہوتی ہے وہ براڈ کاسٹ نہیں ہوتی ہے, وہ ویور تک آتی نہیں ہے, اور جب تک ویور تک نہیں آئے گی تو نہ اسپانسرشپس ہوں گی, نہ کمرشلائزیشن اس طرح سے میس پہ ہو سکتی ہے. اصل بھائی اب ہم آتے ہیں, پاکستان از نو قطر, اور ہم لوگ اس طرح سے ہمارے پاس کوئی اتنی میسو فنڈنگ یا انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی کہ جس طرح سے مثال کے طور پہ ہمیں قطر میں اگزامپلز ملتی ہیں, ناصر خلائفی اور دیگر ادر. تو لیکن ہم کچھ ایسے چینجز تو کر سکتے ہیں, اگر ہمارے پاس انویسٹرز اتنے بڑے بڑے نہیں ہو سکتے تو ہم ایٹ لیسٹ وہ کوچز تو لے کے آ سکتے ہیں. نہیں, وہ اچھی بات ہے نا کہ پی ایف ایف کوچنگ کورسز بھی ایون ہماری جنریشن کو کروا رہے, اسی وجہ سے کروا رہے تاکہ یہ لوگ اب جو نئی لاٹ ہے ان کو پراپر ٹیکٹیکل نالج دے سکیں جو ہمیں کسی نے نہیں دی تھی. اور ان کے لیے بھی آپ کو جو سکھا رہے ہیں ان کو میرے پرابلی شارٹ ٹرم کے لیے شاید بلاتے ہوں گے کوچز ان کو سکھانے کے لیے, کوئی ہاں لانگ ٹرم آپ کو چاہیے بندے جو ادھر پاکستان میں رہیں اور پاکستان میں فٹ بال پہ کام کریں. تو میرے خیال مجھے نہیں, میں شاید ہوں اس طرح کے, کہ میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کے بلائیں. We need someone for the national team, someone big, someone with a profile, but then again grass roots پہ بھی obviously پی ایف ایف میں کوئی پراپر ڈپارٹمنٹ ہو اس طرح کا, اور وہ فورن کوچز اس کو لیڈ کر رہے ہوں. ایگزیکٹلی اس ٹائپ کا ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. بالکل یورپین اسٹینڈرڈس کے حوالے سے, ایون اوبیسلی ہم لوگوں کا کوئی یوہان کرائف نہیں آئے گا, کوئی پہلے نہیں آئے گا ہم لوگوں کی نیشن میں. ہوپ فلی ان دا فیوچر ہم لوگوں کا کوئی کرائف بنے کہ جو کہ گیم کو بدل کے رکھ دے. خیر وہ تو ایک گلوبل گیم کو اس نے بدلا ہے, یا پہلے آ جائے ہمارے پاس کوئی ایسا پہلے پیدا ہو جائے کہ جو پورے نیشنل فٹ بال کو ہی بدل جائے. بالکل, لیکن لانگ رن, ہاں obviously in the future ابھی تو آپ نے لانگ رن کے لیے لے کے آنا, یہ نہیں کہ آپ 2 مہینے آ جائیں اور پھر آپ جائیں, اس طرح میرا نہیں خیال کبھی بھی ہو سکتا. یہ کتنا انہوں نے کیے, انہوں نے کچھ سال پہلے کچھ پلیئرز آئے تھے رونالڈینیو وغیرہ 1-2 ہفتوں کے لیے, ان چیزوں سے میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑتا. آپ کو لانگ ٹرم کے لیے لوگ چاہیے, فارنرز بیسکلی, have them work here for 4 to 5 years بالکل کسی بھی طرح, and you will see the change. بالکل, نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. اصل میں اب ہم بات کرتے ہیں ہماری جو کرنٹ ٹیم ہے, they're having friendlies again in Mauritius, کینیا سے بھی ہوا ہے. آج بھی جب یہ پوڈ کاسٹ شوٹ ہو رہی ہے تو ہمارا جبوٹی کے ساتھ میچ ہے. بالکل, اور آج سے 4-5 دن بعد ہمارا پاکستان ورسز انڈیا بھی ہے ان دا سیف چیمپئن شپ. تو کیا لگتا ہے, خیر obviously انڈیا از ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو دس ٹیم رائٹ ناؤ, کیا لگتا ہے پاکستان انڈیا والے میچ کے بارے میں؟ میں نے کینیا والا میچ دیکھا تھا, آفس میں اسٹریم کر رہا تھا میں اپنے فون پہ, تو میں I was surprised they were playing well. They were playing well, especially the English based Pakistani, Otis Khan, Otis and Isa, both of them were actually really good.
تو ہوپفلی وہ ہمارے لوکل لاٹ کو بھی امپروو کر کے جائیں گے. ہاں ہاں اور لیکن یہ جو آج ٹیم کھیل رہی ہے انہوں نے میرے خیال سے موریشیس کو ہرایا تھا فرسٹ میچ آئی تھنک یا لاسٹ میچ, تو ٹف میچ ہی ہوگا ان سے بھی. بالکل. ہمارے پاس جو کمی ہے نا وہ اوبیسلی جو پاکستان نیشنل ٹیم پہ ہم لوگ اوبیسلی ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانیز پہ, جیسے حسن بشیر ہے, اوٹس کی ہم نے بات کی ہے, اوٹس کو بڑا لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. بالکل. لیکن ہمارے پاس جو لوکل ٹیلنٹ ہے جو لوکلی اسمبل ہوتا ہے وہ بہت کم ہے. ایک میرے پاس ایسی مثال ہے عبداللہ شاہ کی فرام اسلام آباد. بالکل بالکل مجھے پتا ان کا. وی نیڈ ٹو سیل ہم, وی نیڈ ٹو سیل ہم ٹو دا یوتھ. بالکل. اور یوتھ کو چاہیے کہ اس کو آئیڈلائز کریں, عبداللہ شاہ کو آئیڈلائز کریں. اور بیکاز ہی از دی ایگزامپل, نو فٹ بال بیک گراؤنڈ یا آئی ڈونٹ نو اف دیر از اے فٹ بال بیک گراؤنڈ, لیکن ہی ہیز میڈ اٹ ٹو دا پاکستانی ٹیم. بالکل بالکل. آخر میں ہم یہ بات کرتے ہیں حسن بھائی, اوبیسلی ورلڈ کپ کا نیا فارمیٹ ہے, 16 ایڈیشنل ٹیمز ہیں, اب 32 کے بجائے 48 ٹیمز ہیں. It does give a chance, it does give hope to many other nations like Pakistan obviously. اور کیا خیال ہے کب جا کے پاکستان کین بی پلینگ ان دا ورلڈ کپ فائنل؟ بیبی اسٹیپس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ابھی فرسٹ راؤنڈ اگر کوالیفائی کرتے ہیں پہلی دفعہ ہسٹری میں آئی تھنک پاکستان کی, تو وہی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. میرے خیال مجھے جو نئی ابھی ٹیم جو میں دیکھ رہا ہوں میرے خیال سے چانس ہے فرسٹ راؤنڈ تو کلیئر کرنے کا چانس ہے. دس ٹیم ہیز دا پوٹینشیل کہ وہ پہلا پلے آف جیتے. تو میں تو خیر ایک ہی میچ دیکھا ہے ان کا ابھی تک, کینیا والا, تو میں تو کافی ہوپ فل ہوں. اصل میں ایشو یہ بھی رہا ہے نا کہ ہم لوگوں کی ٹیم کبھی اس طرح سے اسمبلڈ ہوتی نہیں ہے, آن اینڈ آف کھیلتی ہے. کوئی ایک اسٹریچ آف 2-3 ایئرس کنٹینیوس کھیلیں تو پھر جا کے انفارچونیٹلی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہمیں بین لگ جاتا ہے اور پھر ہماری ٹیم کھیل ہی نہیں پاتی. لیگز بھی ہماری سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر وہ پتہ نہیں کیوں ہماری لیگز بھی نہیں چل رہی ہوتی تب لوکل لیگز جو ہیں پی ایف ایف کے انڈر. میں لاسٹ ٹائم جو انہوں نے جو ہوا تھا کنٹروورسی, اس ٹائم پہ ہماری لیگز بھی نہیں ہو رہی تھی آئی تھنک. تو بیسکلی ہمارے پرو فٹ بالرس کو کہیں کھیلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. تو یہ تو بہت ڈیٹرمنٹل ہے پوری اسپورٹ کے لیے آئی تھنک. جی. تو حسن بھائی ہم لوگوں کا یہ اوبیسلی ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں وہ ایک ویژن 2034 وہاں پہ ایک یہ ہوپ ہے کہ دے کین میک اٹ فار دیٹ ورلڈ کپ. لیکن اوبیسلی ہم لوگوں کے لیے تھوڑا ان ریئلسٹک ہے ٹو میک اٹ ٹو دا ورلڈ کپ فائنلز ان 2034. لیٹس بی آنیسٹ, اٹس ناٹ ریئلسٹک. بالکل. اس سے کتنا آگے, اوبیسلی اٹس اسٹل ہوپ فل, اٹس وشفل تھنکنگ. اس سے کتنا آگے جا کے ابھی آج 2023 میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ول بی ان دا ورلڈ کپ فائنل. یہاں سے ان کی سوچ بیس کرتی ہے ان کی انڈین سپر لیگ پہ, جس کو بہت سالوں سے وہ میرے خیال سے چل رہی ہے. اور فورن پلیئرس پورا سیزن کھیلتے ہیں ادھر, پورے ان کے فورن کوچز ہوتے ہیں. آئی تھنک دے بیسڈ ان انڈیا ناؤ. آئی تھنک جس طرح ہمارے پی ایس ایل کا جو ماڈل ہے ان کی بھی خیر مجھے نہیں لگتا کہ فورن کوچز ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ وہ فلی امپلائڈ ہے. لاہور قلندرز وغیرہ جتنے بھی ان کا جو اسٹاف ہے دے ورک دا ہول ایئر فار دیٹ ون سیزن. تو میرے خیال سے جب تک اس طرح کی کوئی پراپر لوکریٹو کمرشلائزڈ لیگ نہیں ہوگی پاکستان میں, تو میرے سے یہ ورلڈ کپ کے بارے میں سوچنا تو میرا نہیں خیال بنتا. لیکن ہوپ فلی اللہ کرے فرسٹ راؤنڈ تو کلیئر کریں اس ٹیم کے ساتھ. Obviously a dream of any. بالکل, it's a dream, let's call it that. And if it turns into a reality, obviously ہم لوگوں سے زیادہ بالکل like every football nation فٹ بال کا ورلڈ کپ کھیلنا, جدھر بھی فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہوگا ہم انشاءاللہ جتنے بھی فین سب جائیں گے. جدھر مرضی ہو رہا. I was in Saudi Arabia in my childhood جب 2006 والا ورلڈ کپ وہ لوگ کھیلیں. ٹھیک ہے. تو the joy of being in a world cup it's undescribable. وہ feeling ایز اے نیشن جو آپ کے اوپر ایک پوری تاری ہوئی ہوتی ہے. سعودی عربیہ تو ماشاءاللہ اسپورٹس فینیٹک نیشن ہے. تو پہلے ہمیں گراس روٹس پہ کام کرنا ہوگا, پھر دین وی کین آہستہ آہستہ اوپر پاکستان نیشنل ٹیم تک وہ کوچز, وہ انفراسٹرکچر, اور ہوپ فلی وہ گراس روٹس اب ہمیں جو ہے وہ کام تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے پہلے کی بنسبت.
اور جیسے کہ آپ نے بات کی وہ ایک لوکریٹو لیگ جس طرح کہ اوبیسلی ہمارے نیبرز کے پاس میرے سے نیبرز نے تو ہمارے سائملٹینیسلی دونوں چیزیں آئی تھنک کی ہیں. انہوں نے تو انڈین سپر لیگ اور یہ گراس روٹس والا کام سائملٹینیسلی اسٹارٹ کیا. آئی تھنک آئی ناٹ شیور کہ میرے خیال سے یہ تو اکٹھے ہوئے, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو جب تک ہمارے لوکل لیولس پہ گراس روٹس لیول پہ وہ اسکاؤٹنگ نہیں ہوگی, ٹیلنٹ اسکاؤٹنگ نہیں ہوگی. بالکل اوبیسلی ہر فرانچائز کے اسکاؤٹس ہوتے ہیں, تو لاہور قلندرز کے اسکاؤٹنگ نیٹ ورک سے دیکھو ہماری پوری نیشنل ٹیم بنی ہوئی ہے اس وقت. جی کافی ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس. تو جب تک ہمارے پاس مثال کے طور پہ ایک لاہور قلندر فٹ بال ورژن نہیں ہوتا, بالکل یار لیگ ہونی چاہیے پراپر پی ایس ایل. اور میں کچھ سال پہلے کچھ لانچ ہو رہا تھا, مائیکل اوون واز دا فیس آف دا لیگ, اور پتہ نہیں وہ کدھر چلی گئی, گلوبل ساکر وینچر کچھ نام تھا ایسی کافی نیوز آتی ہیں. ہاں پھر وہ ایک دم سے وہ اور ان کا کچھ بنتا نہیں ہے. ایگزیکٹلی انٹو تhin air, پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے. حسن بھائی لیٹس اینڈ دس آن دا نوٹ کہ ہوپ فلی 2050 سے پہلے ہماری لائف ٹائم میں, ہاں ان آور لائف ٹائم آنیسٹلی اٹ وڈ بی این امیزنگ فیلنگ. بالکل کہ پاکستان ورلڈ کپ تک پہنچنے تک سے پہلے بھی ہمیں بڑی جوائے مل جائے گی اگر ہمیں نظر آیا کہ یار یہ ٹیم ورلڈ کپ تک پہنچ سکتی ہے. بالکل. تو لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس اینڈ دس پوڈ کاسٹ آن دا نوٹ کہ ہماری لائف ٹائم میں ہم انشاءاللہ پاکستان کو ورلڈ کپ میں دیکھیں گے. بالکل. حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ. فٹ بال اور فٹ سال دونوں انشاءاللہ. حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پوڈ کاسٹ جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. اٹس اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. آپ ویورز کے لیے بھی بہت شکریہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے. ہوپ فلی آپ کو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.